السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب. تو میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں عشق میں بسم ایپیسوڈ 106 پارٹ 1. مرجان بخاری سامنے بیٹھا شخص کو بڑے غور و فکر اور شاطر نگاہ سے دیکھ رہا تھا. اس شخص کو اس نے ایک بار اپنے ماموں رضوان بخاری کے ساتھ دیکھا تھا، مگر آج حالات بالکل مختلف تھے. مرجان کی تیز اور محتاط نگاہیں اس کا سر، گردن، کندھے، ہاتھ، پیر سب کچھ ایک ایک کر کے اسکین کر رہی تھی، جیسے ہر حرکت پر جھلک اور ہر سانس میں کچھ چھپا ہوا ہو. وہ شخص اس وقت رضوان بخاری کے گھر سے چوری چھپے نکل کر کہاں جا رہا تھا؟ یہ سب مرجان کے لیے ایک پہیلی تھا. کچھ تو گڑبڑ تھی، مگر اصل میں کیا؟ وہ شخص مصطفیٰ ملک ہائے نام جانتا تھا کہ مرجان بخاری کون ہے، مگر آج تک اس نے مرجان کو کبھی قریب سے دیکھا نہ تھا. مصطفیٰ کی ہر رگ میں خوف سیراب کر گیا تھا. دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا جیسے ہر لمحہ مرجان کی ایک ایک نظر اسے تحلیل کر دے گی. مصطفیٰ نے آج تک کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک آدمی اتنی شدت سے، اتنی باریکی سے کسی کو دیکھ سکتا ہے. وہ مرجان کے سامنے اپنی جان جوخم میں ڈال کر آیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص مرجان بخاری ہے، اور وہ شخص اب اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا تھا. مصطفیٰ ملک کے چہرے پر خوف کی لکیر واضح تھی. پسینے کی باریک باریک بوندیں اس کے ماتھے پر جم رہی تھیں. اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یا تو عرفان سکندر کے آدمیوں کے ہاتھ لگ چکا ہے، یا نارین خان کے طاقتور محافظوں کے قابو میں. موت کا خوف اس کے سانس کے ساتھ بڑھ رہا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ خوف اس کے دل میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے جا رہا تھا. وہ انہیں کسی بھی قیمت پر خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا. اس شخص کے لیے خاموشی اختیار کیے بیٹھا تھا. نارین محل سے رات کے پہر چوری چھپے نکلنے کی سایہ سب صورتحال مصطفیٰ کے لیے ایک عذاب تھی. لوگ بار بار اس سے پوچھ چکے تھے، تم کون ہو؟ تم کہاں جا رہے تھے؟ لیکن مصطفیٰ ہر بار خاموش رہا. اس خاموشی کی شدت میں خوف اور ہچکچاہٹ کا ملا جلا اثر تھا، جیسے ہر لمحہ موت اس کے قریب آ رہی ہو. وہ صرف بیٹھا تھا، ہر نظر پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دل دھڑک رہا تھا، اور ہر گھڑی میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ جان کیسے پا سکے گا کہ اس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے. ابھی تک مصطفیٰ یہ نہیں جانتا تھا کہ آج کی یہ ملاقات اس کے لیے کیا رنگ لانے والی ہے. ہر لمحہ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ سامنے بیٹھا شخص اس کی ہر حرکت کو سینے میں محسوس کر رہا ہو. خوف، اندیشے اور شدید احتیاط کی یہ کیفیت مصطفیٰ کے وجود میں اس حد تک رچ بس چکی تھی کہ وہ خود بھی اس شدت کا شکار ہو چکا تھا.
مرجان بخاری کے آدمیوں نے فون پر بتایا تھا کہ ایک آدمی کو پکڑا ہے جو چھپ کر نورین محل سے بھاگ رہا تھا۔ یہ سن کر مرجان فوراً اپنی پیاری بیوی کو چھوڑ کر وہاں پہنچ گیا۔ اس کی نظریں ہر لمحہ اس شخص پر جمی تھیں۔ اس کی شرطیہ نگاہ میں حرکت، ہر جھلک، ہر سانس کو پڑھ رہی تھی۔ وہ آدمی خاموش تھا، جیسے سانس بھی خوف کے مارے رک گئی ہو۔ مرجان نے فون نکالا، خاموشی سے اسے ایک لمحے کے لیے دیکھا اور پھر اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ جاتے ہوئے اپنے آدمیوں سے کہا، اسے بیٹھا رہنے دو، جب اس کا دل چاہے ہمیں جواب دے دے گا۔ اپنے کمرے میں واپس آتے ہی مرجان نے واٹس ایپ کھولی، مگر زرمینہ کا کوئی میسج نہیں تھا۔ اس کے دل میں بے حد غصہ اور ناراضگی بڑھ رہی تھی۔ یہ عورت کبھی سدھرنے والی نہیں ہے، ہمیشہ ایسے ٹریٹ کرتی ہے جیسے وہ اس کا شوہر نہیں بلکہ بچہ ہو جس کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ مرجان نے خود سے بڑبڑایا، ایک بار رخصت ہو کر آ جاؤ میری جان، ایک بات کا بدلہ لوں گا۔ جیسے اس نے زرمینہ کا نمبر ملایا، پہلی بیل پر ہی فون کاٹ دیا گیا۔ مرجان کا غصہ اور بڑھنے لگا۔ پھر اس نے میسج کیا، جانم فون کیوں کاٹا؟ کیا آپ کو جان پیاری نہیں اپنی؟ میسج فوراً سین ہو گیا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ مرجان نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر دوبارہ میسج کیا، ٹھیک ہے جان، میں آ کر پوچھ لیتا ہوں۔ میسج پھر فوراً سین ہو گیا، لیکن جواب نہ آیا۔ زرمینہ نے میسج پڑھا اور فون سائیڈ پر رکھ دیا۔ خوف سے اس کے پورے جسم میں پسینہ چھا گیا۔ اس نے کمبل اتار کر پھینک دیا اور فل سلیو لیس نائٹی اتار دی۔ نیچے اسپیگیٹی ٹاپ پہنے ہوئے تھے، جس سے میرون کلر صاف نظر آ رہا تھا۔ زرمینہ بیڈ کے کون سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور ہر لمحے اس کے دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ مرجان بخاری کے لبوں پر ایک شرطانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کتنے پردے کرتی تھی یہ بیوی! اس کے لیے یہ دیکھنا بھی مشکل تھا کہ کیا اس کی بیوی کے نیچے کیا پہنا ہے۔ نہیں، اس لیے دیکھنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، بہت آسان تھا۔ مرجان نے پھر سے زرمینہ کو میسج کیا، زری جان بتاؤ نا، کیا پہنا ہے نیچے؟ اگر نہیں بتاؤ گی تو میرون کلر لے کر خود پہنا دوں گا، اور آپ جانتی ہو میں آ جاؤں گا۔ زرمینہ نے میسج پڑھا، حیرت سے خود کو دیکھا اور جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پر لیا۔ مرجان زوردار قہقہہ لگا کر قہقہے کی شدت سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ مطلب وہ اب بھی اس سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ مرجان بخاری پہلے ہی اس کے باتھ روم میں کیمرے لگا کر آ چکا تھا۔ وہ مرجان بخاری تھا۔ اپنی بیوی کو دوری بنانے کی سزا دینا اس کا حق تھا، کیونکہ مرجان معاف نہیں کرتا تھا۔ اس کے قہقہے کمرے میں گونج رہے تھے، ہر ہنسی میں شدت اور قابو پانے کی لذت جھلک رہی تھی۔ وہ بول رہا تھا، آج کے بعد آپ سب کام میرے سامنے کریں گی میری جان، جب چاہوں گا آپ کو دیکھوں گا۔ مرجان کی
حرکت پر لفظ میں طاقت اور کنٹرول جھلک رہا تھا۔ زمینہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کا شوہر جو بولتا تھا وہ کر جاتا تھا۔ کچھ سوچتے زمینہ نے فون اٹھایا اور میسج ٹائپ کیا۔ بلیک۔ مرجان نے فوراً فون پر میسج بیل ہوئی۔ مرجان نے فوراً فون نکال کر دیکھا اور پھر کہا لگا۔ اس کی بیوی ڈر گئی تھی اور بات ختم کرنے کے لیے بلیک لکھ دیا تھا۔ وہ بھی تو مرجان بخاری تھا۔ پھر سے میسج کیا۔ زری جان، کاش آپ میرون کلر پہنتی، مجھے آپ کو میرون کلر میں دیکھنا تھا۔ چلو میں خود لے کر آؤں گا میرون کلر۔ زمینہ نے میسج ریڈ کیا تو شرم سے اس کے چہرے پر لالیاں بکھر گئیں۔ لالیاں دیکھ کر مسکرا دیا۔ پھر سے اسے میسج کیا۔ اتنی لال کیوں ہو رہی ہو؟ زری نے میسج دیکھا تو ایک دم اس نے کمرے میں نظر گھمائی۔ جانے اسے کیوں لگ رہا تھا کہ مرجان اسے دیکھ رہا ہے۔ مرجان نے پھر سے انٹرکام کیا اور پوچھا، کیا بناؤ، کچھ بولو۔ اس کی آواز پر سکون تھی، مگر اس پر سکون لہجے کے پیچھے ایک عجیب سا دباؤ چھپا ہوا تھا، جیسے وہ ہر لمحہ سامنے والے کے صبر کو آزما رہا۔ آگے سے مرجان کے آدمی نے جواب دیا، نہیں شاہ جی، چپ بیٹھا ہے۔ مرجان نے ہونٹوں پر ہلکی سی لکیر ابھری۔ بیٹھا رہنے دو، کوئی زبردستی مت کرنا، دیکھو کب تک قید رہتا ہے۔ اس کے لہجے میں عجلت نہیں تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ خاموشی خود بول اٹھے گی۔ وہ جانتا تھا بعض لوگ تشدد سے نہیں، تنہائی سے ٹوٹتے ہیں، لیکن دوسری طرف مصطفیٰ شاہ جی کہنے پر چونکا تھا، کیونکہ اب تک اسے نہ تو نورین خان کی کوئی خبر ملی تھی، نہ عرفان سکندر کی۔ شاہ جی، یہ لفظ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ یہ کون لوگ تھے؟ اگر نورین خان کے آدمی ہوتے تو اب تک اس کا انجام طے کر چکا ہوتا۔ اگر عرفان سکندر کے ہوتے تو سوالوں کی بوچھار ہو رہی ہوتی۔ یہ تو اسے لگنے لگا تھا کہ یہ نورین کے آدمی نہیں ہے، لیکن عرفان سکندر کا ابھی کلیئر نہیں ہوا تھا۔ یہی اب ہم سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ اندھیرا جب چہر دکھائی دے تو انسان لڑتا ہے، مگر جب سایہ نامعلوم ہو تو سانس بھی بوجھل لگنے لگتی ہے، اور مصطفیٰ ملک کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ دیان کی زندگی بھی ایسے خطرے میں پڑ سکتی تھی، اور مصطفیٰ کی بیوی، بچوں کی بھی۔ اس نے ذہن میں بیوی کا چہرہ ابھارا، بچوں کی ہنسی گونجی، اور اگلے ہی لمحے سب پر خطرے کا سایہ چھا گیا۔ ایک غلط لفظ، ایک غلط اعتراف، اور سب کچھ ختم۔ اسی لیے اس نے ابھی خاموش رہنے کو ہی ترجیح دی۔ اس کی خاموشی کمزوری نہیں تھی، ایک ڈھال تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت زبان کھولنا خود کو نہیں، اپنے گھر کو جلانا ہوگا۔ کمرے کی فضا بھاری ہوتی
جا رہی تھی۔ باہر پہرا، اندر خاموشی۔ ہر گزرتا لمحہ مصطفیٰ کے اعصاب کو کھینچ رہا تھا۔ دوسری طرف مرجان انتظار کر رہا تھا اور ادھر مصطفیٰ وقت خرید رہا تھا۔ خاموشی کی یہ جنگ ابھی شروع ہوئی تھی اور دونوں طرف صبر کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ ایپیسوڈ جاری ہے۔ آپ لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے آئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔